الزم فیضات حضرت مولانا علیار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور کو رب کائنات انوارات سے بھرے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ کیسا خوبصورت انداز ذکر کا، ترتیب، لطائف، مراقبات کی، تسبیحات کی، ہر آمیزش کو ہٹا کر الگ کر دیا۔ ان صدیوں بعد کون آشنا ہوتا؟ اس نے سبب فرمایا، اللہ جل شانہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ ہمہ وقت اپنے آپ کو ترازو پر کھڑا رکھا، آمیزش نہیں ہونے دی، کوئی راضی رہا، کوئی روٹھا، اللہ کی رضا میں زندگی بسر کر گئے۔ اور اللہ کریم ہمیں ہدایت پر رکھے۔ ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، عالم آب و گل میں اللہ کا عطا کیا ہوا وقت صرف کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی فرصت صرف کر رہے ہیں۔ آخرت ہے، اس خوبصورت امانت کی عطا ہے، اس میں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہے، صرف ذاتی بات نہیں ہے۔ اس ادائیگی میں کتنا اخلاص رہا، کتنی پاکی رہی، کتنی نزاکت کا خیال کیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وہ جماعت گزر گئی، ان کے اعمال ان کے، تمہارے اعمال تمہارے۔ اگر اسی آیہ کریمہ کو دیکھیں تو مشائخ اعظام دار دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے پرتا فرما، ان کے اعمال اپنے، ان کی شان اپنی، اس کی عطا ان کی ہستیوں پر اپنی۔ تو میرے جیسے خطا کار لوگ، تو یہ وقت ٹھہر تو نہیں جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اکثر میں یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا یا میرا ایمان نہیں ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اکثر یہ کیفیت ہوتی کہ یا اللہ یہ وقت ٹھہر جائے، یا اللہ تو نے یہ جنت نما وقت عطا فرمایا ہے، میرے اللہ یہ ٹھہر جائے۔ معلوم تھا فانی جان ہے، وقت گزر جائے۔ رات بھی تراویح جب پڑھ رہے تھے تو میں وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نشست پر بیٹھے صف کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے، میں نے رات تراویح پڑھتے ہوئے وہ وقت دیکھا تو وہ وقت گزر گیا، وہ جماعت چلی گئی، ان کے اعمال ان کے، اب جو دار فانی میں ان کے اعمال ان کے۔ رب کائنات کے حضور دست بستہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اسی سے صدق کے دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا۔ باراللہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کے صدقے میں معاف، تو غفور الرحیم ہے۔ باراللہ ہماری کمزوریاں ہیں جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شرمندہ گزر رہے، اس امت کو اس کی معراج عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس مجاہد کی زندگی کو ایسا قبول فرما کہ یہ جہاد بن نفس جو ابتدا ہوگی عید سے، اس میں یہ کامیاب ہو، تیری رضا کو وقت گزارے، تیرے حبیب کی اتباع میں جان نثار کرے۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام، ایک وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ جل شانہ
ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، اور یہ جو فرمایا ہے نا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ بے شک ہم نے جاننے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ اس سمجھ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کا آنا قبول ہو، معتکف کا اعتکاف قبول ہو، آنے جانے کے سفر سارے بخیر و عافیت ہو، اور اللہ کریم اس وبائی مرض سے مخلوق کو نجات عطا فرمائے۔ اور بے دھڑک کہہ دیا جاتا ہے کہ عذاب الہی ہے، کیا تیری وہ نظر ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ تنبیہ ہے یا ترقی درجات ہے؟ لیکن بے دھڑک کہا جاتا ہے، برسر بزم کہا جاتا ہے کہ عذاب مسلط ہے۔ اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے، اس کا انحصار اس پر ہے۔ اللہ کریم مخلوق کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس قوم کو اسلام کی نشاط ثانیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔